الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قاری محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں قاری محمد شعیب آفیشیل ٹی وی۔ مرغ پالنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرغ کو کتنا پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید مرغ جس کے سر پر تاج ہو میرا دوست ہے، اور میرے دوست کا دوست ہے، اور میرے دشمن کا دشمن ہے۔ سیرت الشامی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 416۔ مرغ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مرغ آپ کے ساتھ رات میں رہتا تھا۔ حیات الحیوان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 344۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغ کو برا مت کہو، یہ تم کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ ابو داود صفحہ نمبر 696۔ جادو اور شیاطین سے بھی اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں جس گھر میں یہ سفید مرغ ہو، شیطان اور جادوگر قریب نہ آنے پائے گا، اور نہ سانپ بچھو وغیرہ۔ سیرت الشامی صفحہ نمبر 414 جلد نمبر 7۔ مرغ کی بانگ سے اٹھنا۔ مرغ کی بانگ سے اٹھنا سنت ہے۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 152۔ مرغ بانگ دے تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ پاک سے اس کے فضل کا سوال کرو کہ اس نے فرشتوں کو دیکھا ہے۔ بخاری اور مسلم متفق علیہ صفحہ نمبر 351۔ پرندوں کا پالنا یا رکھنا کیا یہ جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتے اور ان کے ایک چھوٹے بھائی سے کہتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ ترجمہ: ابو عمیر چڑیا کو کیا ہوا؟ پرندوں کا کھیل کے لیے پالنا۔ بڑوں کو شوق اور کھیل کے لیے پرندے رکھنا درست نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اسوہ حسنہ کا بیان ہوا کہ جو لوگ مرغ پالتے ہیں تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان کے حقوق کا خیال کیا جائے، ان کے دانے پانی کا، رہنے کا، سہنے کا خیال کیا جائے، اور اس کے علاوہ شوقیہ یا کھیل کود کے لیے پرندے رکھنا اور اسی طرح مرغ وغیرہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عملی زندگی گزارنے کی اور زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔